یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت، کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ، ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے، مجھ سے اور آپ سے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ عربی میں لفظ صوم بھی استعمال ہوتا ہے اور صیام بھی استعمال ہوتا ہے۔ صوم کا تعلق عام طور پر چپ کے روزے سے ہوتا ہے، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کلی وشربی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تم سے کوئی بات کرے تو اس سے کہو فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے۔ تو صوم کہتے ہیں چپ کے روزے کو بنیادی طور پر، لیکن جب لفظ صیام استعمال ہوتا ہے تو اس کا تعلق کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک عام روزہ ہوتا ہے جس میں انسان کھانے پینے سے رکتا ہے، اور ایک خاص روزہ ہوتا ہے جس میں انسان ہر اس چیز سے رکتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا، اور اس کا تعلق صرف پیٹ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق نگاہوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق کانوں سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جس میں انسان اللہ کے احکامات کے آگے رک جاتا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزے فرض کیے ہیں، اس میں ہمیں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات ہی سے نہیں روکا بلکہ ان تمام برائیوں سے روکا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جب زندگی میں ہم بیمار ہو جائیں کبھی، تو پھر بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے عام دنوں میں بہت مزے کی اور ہمیں بہت فائدے کی نظر آتی ہیں، پھر ڈاکٹر کے کہنے پر ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنی سوچ بدل لیتے ہیں، ہم چاہے ان کو کتنا بھی انجوائے کرتے ہوں لیکن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس کے بجائے کچھ دوائیاں کھانے لگتے ہیں جو ہمارے لیے صحت کا باعث ہوتی ہیں۔ تو وہ تو انسانی علم ہے اور انسان کی خیرخواہی ہے انسان کے ساتھ اس کو کچھ تکلیفوں سے نجات دینے کے لیے، لیکن یہاں تو اللہ رب العزت جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ ہمیں کچھ ایسی illnesses سے، ایسی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے ہلاکت ہے، جس میں ہماری دنیا کا نقصان بھی ہے اور ہماری آخرت کا نقصان بھی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے جیسی چیز کو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ فرض قرار دیا بلکہ عبادت بھی قرار دیا تاکہ ہم اسے خوشی خوشی اختیار کریں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا ان لوگوں پہ فرض کیا گیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو روزے کا حکم دیا، ان کی شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن بہت سے احکامات ہم میں اور ان میں کامن ہیں۔ یعنی یہ پابندی جو تم پر لگائی جا رہی ہے روزے کی شکل میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور تم تو امت وسط ہو، تم تو آخری امت ہو جس پر دین مکمل کیا جا رہا ہے، تو تم پر بھی اس کو فرض کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے، یا تاکہ تم، یا شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم بچ سکو۔ یعنی کچھ پابندیاں تو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور پھر کچھ پابندیاں تمہیں اپنے اوپر خود لگانی ہوگی تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تتقون، تقوی کا تعلق بچنے سے ہے، یعنی کس چیز سے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا، اور یہ بچنا زندگی کے سارے معاملات میں ہے۔
صرف چند حرام چیزوں سے بچنا یا رمضان میں صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے بچنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچنا کہ جو اس کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. لہذا تقویٰ کی ایکسرسائز اور اس کی پریکٹس صبح سویرے ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب ہمارا الارم بجتا ہے اور ہمارے اٹھنے کی گھنٹی بجتی ہے یا فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر ہمارا دو میں سے ایک رویہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم پہلو بدل کے پھر سے سو جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اٹھ کر نماز پڑھیں. وضو کرتے وقت بھی تقویٰ کہ ہم اپنے وضو کا پورا کریں کہ اس میں سے کوئی حصہ بھی ایسا خشک نہ چھوڑے کہ جس سے ہمارے وضو میں کوئی خلل آئے. پھر اس کے بعد نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا خشوع اختیار کریں. لعلکم تتقون، یہ تتقون ہر موقع پر ہے. پھر جب ہم کھانے کی میز پر ناشتے کے لیے آئے تو وہاں بھی تتقون، بچ کر احتیاط سے، صرف صحت کے اعتبار سے نہیں، حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے. پھر جب ہم اپنے گھر سے نکلے کام کاج کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو بھی تتقون، وہاں بھی بچنا ہے ہر غلط پریکٹس سے، ہر غلط کام سے. پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں بھی تتقون، تقویٰ، بچتے ہوئے کہ کہیں میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے معاملے سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کہ جو میرے رب کو ناراض کر دے. وہ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے اچھے بول نہیں بولے گا، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے بول بولے گا. اینڈ وائس ورسا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گی کیونکہ شوہر اس کا بہت اچھا ہے، نہیں، وہ اس لیے کرے گی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، یہ اس کے رب نے اس سے کہا ہے. اور وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا. پھر اپنے ورک پلیس پر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا کہ جن چیزوں سے مجھے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے مجھے ان کو نہیں دیکھنا. وہ اپنی اسکرین کا استعمال کرتے ہوئے، سیل فون اٹھاتے ہوئے، وہ کوئی کال اٹینڈ کرتے ہوئے، وہ کسی سے بزنس ڈیل کرتے ہوئے ہر جگہ تقویٰ کا لحاظ رکھے گا. تو قرآن مجید میں جتنی کثرت کے ساتھ، جتنا زیادہ تقویٰ کے لفظ کی ریپیٹیشن ہے شاید ہی کوئی اور لفظ ہو، کیونکہ یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی سے ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص بہت کانشیس ہوتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، تو وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزوں کے ایک پورے عمل اور پروسیس سے گزار رہے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان کو چند مخصوص چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لیے کہا گیا، جس میں سب سے نمبر 1 کھانا پینا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ یا کھانے کا ایک چھوٹا سا گرین بھی جب وقت پورا ہو جائے کہ اب اس کے بعد اور کچھ اندر نہیں جا سکتا تو اپنا ہاتھ وہیں روک لے، اپنا چائے کا کپ وہیں روک لے، اپنا پانی کا گلاس وہیں روک لے کہ بس ٹائم ہو گیا ہے، اس کے بعد لمٹ کراس نہیں کر سکتا، اب اپنی خواہش پہ نہیں چل سکتا. پھر اسی طرح دن بھر آپ چاہے وضو کر رہے ہوں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ سوچتے ہیں کہیں پانی میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل تقویٰ کی پریکٹس ہے، بچنا بچنا بچنا. پھر اسی طرح جنسی خواہشات، نہ صرف یہ کہ سیکشل انٹرکورس سے منع کیا گیا بلکہ جو چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا، تاکہ وہ چیز جو حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دی گئی ہے اس سے بچا جائے. کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا لازم ہے. تو جو شخص 1 مہینے کے 30 دن بچنے کی پریکٹس کرتا ہے وہ بالآخر پھر بچنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ محتاط زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ اللہ کانشیس زندگی بسر کرتا ہے، پھر وہ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں کسی ناراضگی کی وجہ سے اس ہمیشہ کی زندگی میں ان جنتوں سے محروم نہ ہو جاؤں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تو ایک پروسیس ہے، ایک کام ہے کرنے کا، لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، پھر اس کے بعد نگلتے ہیں
تو کھانا کھانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے انرجی حاصل کرنا، اصل مقصد ہے بھوک مٹانا. تو اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ایک عبادت ہے، ایک فرض ہے، ایک پروسیس ہے، لیکن اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے تقوی کی اسٹرینتھ حاصل کرنا، بچنے کی عادت، سیلف کنٹرول. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا اور سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. دوسروں کو کنٹرول کرنے کی تو ہر ایک کے اندر خواہش اور شوق ہوتا ہے، اور ماؤں کو دیکھیے کہ کس طرح بچوں کو اپنے کنٹرول میں، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ان کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں کہ کہیں یہ بیوی کا نہ ہو جائے، یا کہیں بچوں کا رجحان زیادہ سسرال کی طرف نہ ہو جائے. اس قسم کے خدشات لاحق رہتے ہیں. لیکن اصل عقل مند وہ ہے، اصل کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنی نفرت کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اپنے انتقامی جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اور جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں جانتا وہ پھر کسی بھی کام کے قابل نہیں. وہ انسان بہت ہلکا ہے، وہ انسان بہت کمزور ہے. انسان کی اصل اسٹرینتھ اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے کہ جو اس کے لیے ہلاکت خیز ہے. یاد رکھیے، آگ سے بڑھ کر، جہنم سے بڑھ کر ہلاکت خیز چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ روزہ دراصل ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک اسٹرینتھ دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو. جیسے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں تو آپ بریکس پر بھی پاؤں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ بھی کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ ٹکر نہ مار دے کسی کو. یا صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسروں کو بچانا، آپ اپنے آپ کو بھی بچا کے چل رہے ہوتے. تو بالکل روزے کی حالت میں بھی اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایسی اٹریکٹیو چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کمزور کر دیں، اور آپ دوسروں کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں. نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آئے تو تم کہہ دو کہ انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں جھگڑ نہیں سکتا.